السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت لٹریری ڈیوائس کنسیٹ کے بارے میں۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اپروپریٹ سا یہ کنسیپٹ ہے، تو آج ہم اس کو ایزی وے میں ود ایگزامپل سمجھیں گے۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ آگے بڑھنے سے پہلے اتنی بات ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لٹریری ٹرم کنسیٹ، اس کا لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو اس کی بار بار ضرورت پڑے گی لٹریچر پڑھتے وقت۔ باقی لوگوں کو بھی فائدہ دے گی جو ریڈرز ہیں، لیکن جو لٹریچر پڑھتا ہے خاص کر اس کو یہ اور زیادہ فائدہ دے گی۔ تو اپنے طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم ڈیفینیشنز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ایگزامپلس کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے اور مزید اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں پہلی ڈیفینیشن کی طرف۔ ڈیفینیشن ہے اے کمپیریزن بٹوین ٹو اسٹارٹلنگلی ڈفرینٹ تھنگس۔ اگلی ڈیفینیشن بھی ساتھ ہی دیکھ لیجیے، اس کے بعد اکٹھے ان کو ایکسپلین کریں گے۔ A conceit is a particular type of metaphor or simile that works to construct an imaginative poetic image, especially a comparison that is extreme or far-fetched۔ یہ تو تھی ڈیفینیشن ہم نے یاد کرنی، اب اس کو ذرا سمجھیے۔ سادہ الفاظ میں کنسیٹ کہتے ہیں کہ اپنی تحریر یا اپنی پوئٹک لائنز کے اندر استعارات کا استعمال کرنا اور تشبیہات کا استعمال کرنا۔ روزمرہ زندگی میں ہم اپنی باتوں میں، روزمرہ گفتگو میں ہم استعارات کا استعمال تو کرتے ہی رہتے ہیں کہ فلاں سورج کی طرح، فلاں چاند کی طرح، فلاں پھول کی طرح، لیکن یہاں پہ کنسیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دو ایسی چیزوں کے درمیان کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جن کے اندر موازنہ کرنا عقلی طور پہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان کے درمیان موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب جب بھی کسی چیز کے ساتھ ہم موازنہ کرنے لگتے ہیں تو اگلا بندہ کچھ نہ کچھ اس کو آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ اس بات کی مناسبت ہے۔ لیکن کنسیٹ ایک ایسی لٹریری ٹرم ہے کہ اس میں ایسی چیزوں کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے کہ سننے والا ایک دم شوق ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، اس چیز کا موازنہ اس کے ساتھ آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ تو اس طرح دو بالکل ایک دوسرے سے مختلف چیزوں کے درمیان حیرت انگیز اور ونڈرفل کمپیریزن کرنا، خاص قسم کا کمپیریزن کرنا، یہ کہلاتا ہے کنسیٹ۔ آگے اس کی ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے کرونالوجیکلی اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیں تو یہ 16 سینچری کے اندر جو میٹا فزیکل پوئٹس آئے تھے، یہ چیز انہی کی ہی ایجاد ہے۔ میٹا فزیکل پوئٹ کوئی ایک دو خاص پوئٹس نہیں تھے، بلکہ یہ ایک خاص زمانے کے مخصوص شاعر تھے جن کے اندر بہت بڑے نام جان ڈن اور ٹیلر وغیرہ کے ملتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی تحریر کے اندر جو بھی کوئی لٹریری ورک کرتے تھے اس کے اندر چیزوں کا موازنہ اس انداز سے کیا کرتے تھے کہ سوچنے والا، پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا کہ یار اس چیز کا اس چیز کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی عقلی تصور ہی نہیں ہے ان کے درمیان کہ اس کے اور اس کے درمیان ایسا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا حیران کن موازنہ کرنا، استعارات کا استعمال کرنا، تشبیہات کا، مجازات کا اور کنایات کا استعمال کر کے بات کو واضح کرنا، یہ کہلاتا ہے کنسیٹ۔ اب ہم ذرا اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا بلا ہے۔ تو ایگزامپل ہے سب سے پہلی ہمارے پاس کہ لو، اس کو تشبیہ دی گئی ہے لو از اے روز، کہ جو محبت ہے، جو پیار ہے، جو عشق ہے، یہ پھول کی طرح، یہ پھول ہے۔ پھول سے مراد یہاں ریڈ روز ہے، یعنی گلاب کا پھول ہے۔ تو اب دیکھیں، اب عام طور پہ ہم یہ سوچیں گے کہ پھول کے ساتھ کس کو تشبیہ دی جاتی ہے؟
ایسے انسان کو دی جاتی ہے نا، ایسی چیز کو دی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کو آپ فرط جذبات میں، فرط محبت میں آ کے آپ اس کو تشبیہ دیں گے، پھول کے ساتھ دیں گے کہ میرا دوست پھول کی طرح ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو مثال دی گئی ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ پیار دوست نہیں بلکہ پیار جو ہے وہ پھول کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے آگے خود ہی ایکسپلین کر دیا کہ جو پھول ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے، اور جو ہمارا دل ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان یہ سملیرٹی نکالی کہ یہ دونوں چیزیں چونکہ سرخ ہوتی ہیں، اس لیے میں نے ان میں مناسبت پیدا کی۔ دوسری اس نے کیا بتایا کہ انسان کے وجود کے اندر جو انسان کی سب سے ضروری ترین اور اہم ترین چیز ہے وہ انسان کا دل ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے جسم میں جس چیز کی کیئر کرتا ہے وہ ہے انسان کا دل۔ دل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے دل کی دل سے قدر کرتا ہے، اسی طرح اپنے لب کی قدر کرتا ہے۔ جتنی ضروری قدر دل کی ہوگی اتنی ہی ضروری محبت کی ہوگی۔ اب یہ محبت کی قدر کو پہچاننے کا ایک مخصوص انداز، جو ایک مخصوص نظریہ دیا انہوں نے، یہ کہلاتا ہے کنسیٹ۔ اسی طرح اگلی جان ڈن کی اگزامپل دیکھیے۔ جان ڈن کی جو لور تھی اس کا نام تھا این مور۔ اب وہ اس کے ساتھ محبت کے اظہار میں یہ الفاظ بولتا ہے کہ میں اور میری جو لور ہے، ہم دونوں ایک کمپس کے اندر سوئی کی طرح ہے۔ اب کمپس جو ہے، جو سمت یا جہات کا تعین کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کمپس کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کمپس کے اندر جو سوئی ہے نا، ہم اس کی طرح ہیں۔ اب بندہ سوچ میں پڑ گیا کہ کمپس کدھر اور لو کدھر۔ اب دو ہی چیزیں ذہن میں آئی، یا تو کوئی یہ بہت ہی گھٹیا ترین چیز ہے کمپس کہ اس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، یا اس کی تذلیل کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اتنی اعلیٰ چیز ہے، اس کے درمیان کوئی ایسی سملیرٹی نکالے گا کہ اگلے بندہ حیران رہ جائے گا کہ کیا اس قدر محبت، ان دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا تھا نا۔ تو اب اس کا دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح کمپس کے اندر ایک سوئی ہے، اس سوئی کے دو کنارے ہیں، دونوں کناروں کے میں سے کوئی ایک کنارہ بھی نہ ہو تو کمپس نہیں کہلاتا بلکہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگرچہ بظاہراً میرے اور میری جو لور ہے این مور، اس کے جسم جدا جدا ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ہماری جو روحیں ہیں وہ اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں جس طرح یہ کمپس ملا ہوا ہے۔ کمپس کیسے ملا ہوا ہے؟ اس کی جو سوئی ہے، سوئی کے درمیان ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کی وجہ سے اس کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے بندھن میں بندھ کے رہ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے چاہے میں اس سے مل نہیں سکتا، دونوں کنارے آپس میں مل نہیں سکتے، وہ کہتا ہے چاہے میں اس طرح اس سے مل نہیں سکتا، لیکن ہماری روحیں اندر سے بالکل یکجا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں، بندھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کا اپنے لو کو کمپس کے ساتھ کمپیئر کرنا، یہ ذرا عقل سے ماورا تھا، یعنی عقل میں آنا تھوڑا مشکل تھا، ماورا تو نہیں تھا، خیر مشکل تھا کہ کیسے، لیکن جب اس نے علت بیان کی تو پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ واقعی بہت خوبصورت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ تو بالکل ایک ایگزامپل تھی، اسی طرح اور بہت سی لاکھوں ایگزامپلس ہیں اس کی۔ تو یہ میٹا فزیکل جو پوئٹس آئے تھے 16 سینچری کے اندر، انہوں نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا۔ اس وقت چونکہ اس کا دور تھا تو انہوں نے اپنی جو بھی تحریر، پروز ہو، ناول ہو، پوئٹری ہو، جس قسم کی بھی انہوں نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی تھی، وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایسے استعارات اور ایسی تشبیہات کا استعمال کیا کرتے تھے کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر ایک بار انسان حیران رہ جائے۔ تو یہ چیز کنسیٹ کہلاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصے کے طور پہ میں ایک بار پھر بیان کر دوں، کنسیٹ کیا ہوتا ہے؟ کنسیٹ کہتے ہیں ایک دو ایسی چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا کہ وہ دونوں آپس میں بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ ہمارے خیال کی جو آخری کنارہ ہے نا، ہمارے جو ذہن کا آخری کنارہ ہے، اس سے بھی جا کے دیکھا جائے، اس پہ بھی جا کے کھڑے ہو کے دیکھا جائے تو ان کے آپس میں کوئی سملیرٹی، کوئی مطابقت، کوئی مناسبت، کوئی موافقت نظر نہ آتی ہو، لیکن ان دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے کوئی اس طرح بات نکالنا، کوئی ان کے اندر ایسی سملیرٹی نکالنا اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے عقل کا استعمال کر کے کہ جو ان دونوں کو ایک بہت ہی یونیک بنا دے،
سمجھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے اور دیکھنے والے کے لیے ایک بڑی الگ شے ہو، وہ استھیٹک پلیئر فیل کرے، تو اس چیز کو کہتے ہیں کنسیٹ۔ اب آخر پہ جاتے جاتے آپ کو کنسیٹ کے بارے ایک کوٹیشن بتاتا جاؤں۔ کوٹیشن ہے جان ووڈن کی، وہ کہتا ہے کہ ٹیلنٹ از گاڈ گیون، بی ہمبل، فیم از مین گیون، بی گریٹفل، بٹ کنسیٹ از سیلف گیون، بی کیئرفل۔ اور باقی ہی بہت اچھی بات کی ہے اس نے، اور یہ مجھے پسند آئی ہے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ سو آئی ہوپ کہ کنسیٹ کا کنسیپٹ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔